السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے دوسری شادی کی تھی اور پہلے شوہر سے میرا ایک بیٹا اسلم تھا جو گنگا تھا۔ میرے شوہر نے اسے مزدوری پر لگا دیا تو ایک دن اس پر دیوار گری اور وہ معذور ہو گیا۔ میرا شوہر اسلم کو سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ آتا اور سارے پیسے چھین لیتا، اور اکثر ساس ہمیں کھانا بھی نہ دیتی۔ ایک دن میں نے ساس سے زور زبردستی کھانا چھین کر بیٹے کو دیا تو میرے شوہر نے میری ٹانگیں توڑیں اور بیٹے کے ساتھ مجھے بھی بھیک مانگنے کے لیے چھوڑایا۔ اور رات جب ہم گھر واپس لوٹے، باہر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ جب میں اندر گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ساس اور شوہر میری زندگی میں سوائے ازمائشوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اکثر میں تنہا بیٹھ کر سوچا کرتی کہ ایسا کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہوا جس کی بنا پر آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو انتہائی با اخلاق اور با حیا لڑکی تھی، صوم و صلات کی پابند اور ماں باپ کی فرما بردار اولاد تھی، مگر اس کے باوجود میرے ساتھ جو کچھ ہوا وقت نے مجھ پر کیسے کیسے ستم ڈھائے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کب کی ہمت ہار کر اس دنیا سے کنارہ کر لیتا، مگر چونکہ میں تھی مسکان نام تو ہنستا مسکراتا سا تھا، مگر مجھے تو یاد نہیں کہ آخری بار میں مسکرائی کب تھی۔ شاید یہی زندگی ہوتی ہے اور اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے، یہی سوچ کر ہر مصیبت پر خاموشی سے سر جھکا گئی۔ مگر اس اشرف المخلوقات کا لقب پانے والے انسانوں نے تو شاید مجھے جانوروں سے بھی بدتر سمجھ لیا تھا۔ میری خاموشی تو میرے رب کی رضا تھی، میرا صبر تھا، مگر سچ ہی کہا تھا کسی نے کہ اس شفاق دل دنیا میں جس کو بھی اختیارات دے دیے جائیں وہ اپنے مزاج کا ایک فرعون بن جایا کرتا ہے۔ خیر، اس وقت میری عمر 14 سال تھی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑے ہی نازوں سے پالا پوسا تھا میرے ماں باپ نے مجھے، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ زندگیاں بدل کر رہ گئی۔ میری ماں حاملہ تھی، ایک بار گھر کی صفائی کرتے ہوئے وہ گر گئی تھی۔ ابو فوراً امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں ڈاکٹر کہنے لگی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ڈاکٹر نے ٹھیک سے جانچ پڑتال ہی نہیں کی۔ میرا ہونے والا بھائی ماں کے بطن میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے بچے کا مردہ وجود زہر پھیلاتا چلا گیا اور ماں ایسی سوئی کہ صبح اٹھ ہی نہ سکی۔ وجود سارا نیلا پڑ چکا تھا۔ ابو بھی اس روز شہر سے باہر تھے۔ میں ٹھہری بچی بھلا کیا کرتی؟ جب تک ابو آئے اور امی کو لے کر گئے دیر تو پہلے ہی کافی ہو چکی تھی اور میری ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ابو اب روتے تھے، پچھتاتے تھے۔ کسی سیاਣੀ ڈاکٹر سے اماں کا چیک اپ کروا لیتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ وقت بہت کٹھن زدہ تھا۔ اچانک سے ماں کا سایہ چھن جانا کوئی آسان بات نہ تھی۔ ابو تو دھیرے دھیرے خود کو کاموں میں مگن کر کے گھر سے چلے جاتے، مگر میں گھر میں گھٹ گھٹ کر روتی رہتی تھی۔ اب تو پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، 2 مضامین میں فیل ہو گئی۔ 10ویں جماعت کے امتحانات دیے تو پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے اساتذہ حیران و پریشان تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں اول پوزیشن نہ صحیح مگر 90% نمبر لینے والے بچوں کی فہرست میں شامل ہوا کرتی تھی۔ بس لگتا یہی تھا کہ بس میں مر جاؤں گی ماں کے غم میں، مگر یہ تو ابھی شروعات تھی۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ آگے جا کر میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ ابو نے پھر اسکول سے چھڑوا دیا۔ وہ سارے دن باہر رہتے اور رات کو گھر آ کر کمرے میں جاتے اور سگریٹ پھونکتے رہتے۔ انہیں بھی ماں کے جانے کا غم تھا۔ ایک روز ابو نے شہر سے باہر جانا تھا، مگر میرے لیے پریشان تھے کہ گھر اکیلی کیسے رہوں گی۔ میں نے انہیں دلاسا دیا اور دروازے بند کر کے اکیلی گھر میں سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر آدھی رات کو اچانک کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ یقیناً گھر میں کوئی گھس آیا تھا۔ وجود تو کام ہی اٹھا تھا،
بوکھلا کر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو 3 رومال سے چہرہ ڈھکے لڑکے گھر میں گھوم پھر رہے تھے۔ دل تھا کہ اچھل کر منہ کو آ گیا۔ فوراً بھاگ کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی اور موبائل فون بھی اٹھا لیا۔ موبائل سے ابو کو کال منانے لگ گئی، مگر موبائل میں بیلنس ہی موجود نہ تھا۔ بھلا ہو انٹرنیٹ کا جب سے آیا تھا موبائل کال اور بیلنس کی فکر ہی نہ رہی تھی۔ فوراً وائی فائی آن کر کے ابو کو واٹس ایپ پر کال کرنے لگی، مگر سگنل کم ہونے کی وجہ سے کال جا ہی نہیں رہی تھی۔ اسی پر انہوں نے میرے کمرے کو کھولنا شروع کر دیا۔ بدبختوں کے پاس ایک ایسا آلہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے لاک والی جگہ سے دروازہ ہی پگھل کر اندر داخل ہو گئے تھے۔ اس وقت مجھ پر کیا بیت سکتی تھی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ تنے تنہا لڑکی اور 3 آوارہ چور، مدد کا کوئی امکان ہی نہیں۔ میں سانس روکے بیٹھی رہی۔ وہ کمرے کی تلاشی لیتے رہے۔ میرے کمرے میں تو کوئی قیمتی سامان نہ تھا، سب کچھ ابو کے کمرے میں ہی رکھا تھا۔ جو ہی وہ بیڈ کے نیچے دیکھے بغیر باہر جانے لگے تو اچانک موبائل کی ٹون بجی۔ ابو کا وائس میسج آیا ہوا تھا، چونکہ وہی میسج کھلے ہوئے تھے۔ فوراً سے بلند آواز میں ابو کا میسج گونجا، مسکان بیٹا خیریت تو ہے؟ میں ملتان سے کچھ ہی دوری پر ہوں، امید ہے آدھے گھنٹے تک منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا میری بچی کو؟ کہا بھی تھا کہ پھپھو کو ہاں چلی جاؤ، بس اتنے ہی الفاظ سن پائی تھی۔ وجود تو ایسے کپ کپا رہا تھا کہ موبائل کی آواز بھی بند نہ کر سکی تھی۔ تب تک ایک لڑکا بیڈ کے نیچے جھک کر مجھے دیکھ چکا تھا۔ میرا تو دل رکنے لگا تھا۔ میں کپ کپ آتے ہوئے کہنے لگی، جو چاہیے لے جاؤ، مجھے کچھ نہ کہنا، مجھے مت ماننا۔ مگر ان درندوں نے اسی پل میرے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ وہ رات بے حد اذیت ناک تھی۔ ان ظالموں نے مجھ پر تشدد کیا، مجھے بہت مارا پیٹا، میری عزت کو تار تار کر دیا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے وہ ساری جمع پونجی لے کر گھر سے نکل گئے تھے۔ میں یوں ہی بے سدھ پڑی رہی، کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا جب میری دوبارہ آنکھ کھلی۔ وجود میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اٹھ کر خود کو آئینے میں دیکھا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگ گئی تھی۔ صرف 16 سال کی تھی جب میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ میں امی کو چیخ چیخ کر آوازیں دیتی رہی، روتی رہی۔ پورا گھر بکھرا پڑا تھا۔ میرے وجود کی طرح ابو کو میں سب یہ کیسے بتاتی، ہمت ہی کہاں تھی مجھ میں۔ میں اپنے بال نوچنے لگی اور سوچ لیا کہ ابو کو اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا نہیں بتاؤں گی، وہ تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ فوراً سے گھر کو سمیٹ کر ٹھیک رکھا۔ البتہ امی کے زیورات اور نقدی وغیرہ غائب تھے۔ شاید یہی میری غلطی تھی کہ میں نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے سب کچھ سمیٹ لیا، اپنا حلیہ بھی درست کر لیا۔ اندر ہی اندر میں رو رہی تھی، جبکہ باہر سے میں سنجیدہ تھی۔ ابو اسی شام واپس آ گئے جس کام کے لیے گئے تھے۔ اس میں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ابو غصے سے بفرے ہوئے تھے۔ اچھا خاصا قرضہ سر پر چڑھ چکا تھا۔ گھر آئے تو وہ مجھ پر دھیان ہی نہ دے سکے، کیونکہ وہ غصے میں تھے۔ مجھے اس مصیبت کا بتا کر کہنے لگے کہ اب یہ قرضہ مجھے تمہاری ماں کا زیور گروی رکھ کر ہی اتارنا پڑے گا۔ اسی پل میرے سر پر پہاڑ ٹوٹا۔ وجود سوکھے پتے کی مانند تھر تھر کانپا تھا۔ خدایا، یہ مصیبت پر مصیبت، میں اب ابو کو کیا جواب دیتی؟ میں حیرت کا پتلا بنے ایک جانب کھڑی ہوئی تھی۔ جب ابو نے لاکر میں دیکھا تو سوائے خالی ڈبوں کے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ ابو کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ 20 بار ڈبے کھولے اور بند کیے، آنکھیں میچ کر کھولتے اور زیور چیک کرتے۔ بوکھلاہٹ میں وہ تو فرش پر بیٹھ چکے، حیرت سے کہتے ہیں، مسکان بیٹا، یہ زیور کہاں ہے؟ انہیں میں تھی تو تھا، میں بت بنی، گویا مجرم بنی کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور سوچا ابو کو سب سچ سچ بتا دوں۔ مگر ابو جس حالت سے گزر رہے تھے وہ فوراً اٹھے اور مجھے گردن سے دبوچ کر کہنے لگے، کہاں کیا ہے تم نے یہ سارا زیور؟
کس کو دیا ہے؟ کہاں بیچ آئی ہو؟ ابو کے سوالات تھے یہ چلتے ہوئے نشتر۔ میں بے یقینی سے ابو کو دیکھنے لگی۔ کاش وہ نارمل حالت میں ہوتے تو انہیں میرا احساس ہوتا۔ میں رو رہی تھی۔ ابو مجھ سے سوال کر رہے تھے، جو منہ میں آ رہا تھا بولتے چلے جا رہے تھے۔ آخری الفاظ جو آج تک میرے دل میں رقم ہیں وہ یہ تھے کہ کہیں تم کسی لڑکے کے ساتھ چکر تو نہیں چلا رہی تھی میری غیر موجودگی میں اس گھر میں۔ ابو کی اتنی بات سننا تھی کہ میں غش کھا کر گر گئی۔ وہ شاید تو وہیں پڑی ہوئی تھی۔ ابو نے لاکھوں روپے کا قرض ادا کرنے کے لیے اس گھر کو بیچ دیا تھا، جبکہ میرا کردار ابو کی نظر میں داغدار ہو گیا تھا۔ میں کس منہ سے سچ بتاتی، کیسے بتاتی؟ میری آنکھوں سے بس آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ محلے والوں نے بھی ابو کے کان بھر دیے۔ کہنے لگے، جاوید صاحب، جوان جہان بچی گھر میں اکیلی ہوتی ہے، آپ ایسا کریں بچے کی شادی کروا دیں، اپنے گھر کی ہو جائے گی تو آپ کو بھی سکون رہے گا۔ میرے ابو کو اس وقت یہی بہتر لگا تھا۔ وہ مجھ سے تو ناراض تھے ہی کہ میں نے اپنی امی کا زیور نہ جانے کہاں بیچ دیا، مگر وہیں دوسری جانب میں گھر ہر بات سے انجان یہ سوچ رہی تھی کہ جب ابو گھر آئیں گے تو سب کچھ انہیں صاف صاف بتا دوں گی۔ میرے دل پر کیا کیا بیت رہی تھی، مگر شاید اس میں میری کم عقلی تھی کہ میں نے ابھی تک اس واقعے کے بارے میں انہیں نہیں بتایا تھا۔ اس شام جب ابو گھر آئے تو میں ان کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، ابو، میں آپ سے اس دن کے بارے میں کچھ بات چیت کرنا چاہتی ہوں۔ مگر ابو فوراً سے آگ بگولا ہو کر بولے کہ اب کچھ بھی کہنے سننے کے لیے نہیں بچا۔ میں تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، یہی بہتر ہے، اور ویسے بھی 1-2 دن میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں چلا جاؤں گا۔ قرضہ اس قدر زیادہ ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے مجھے کئی سال لگ جائیں گے۔ ایک کمرے کے فلیٹ میں رہوں گا تو ضروریات بھی کم ہوں گی اور کرایہ بھی کم۔ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو مجھے تمہاری بھی فکر نہیں رہے گی۔ ابو جان کی ساری باتیں سنی تو میں رونے لگ گئی اور کہنے لگی، ایک بار میری بات سن لے۔ مگر ابو تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ہی اگلے روز میرا رشتہ اپنے کسی قریبی دوست کے خاندان میں کر دیا جو یہیں محلے میں ہی رہتے تھے۔ میں بھی انکار نہ کر سکی۔ میرے ابو نے میرا نکاح کروا کر مجھے ان کے ساتھ رخصت کروا دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے۔ ابو نے جلد بازی میں فیصلہ کر دیا تھا، مگر اب میری ازدواجی زندگی میرے لیے نہ جانے کیسا طوفان کھڑا کرنے والی تھی۔ کچھ دیر کے بعد شوہر کمرے میں آیا، جو مجھ سے 15 سال بڑا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے مجھ سے میل نہیں کھاتا تھا، مگر خیر میرے ابو کی پسند تھی تو میں کیا کر سکتی تھی۔ یہی دعائیں کی کہ میرا راز راز ہی رہے۔ شوہر کافی سخت مزاج کا تھا۔ اگلے روز جب کمرے سے باہر نکلی تو جو منظر دیکھ کر جان نکلنے والی ہو گئی۔ ایک جوان لڑکا چلتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آئیں بھابھی، ناشتے کی میز پر ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو اس رات ان لڑکوں میں سے تھا اور مجھے زیادتی کا نشانہ بنا کر گیا۔ میں خوف کے مارے کمرے میں آ گئی۔ سب کچھ یاد آنے لگا۔ اب تو راز کھلنے سے کوئی روک بھی نہ سکتا تھا۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھ کر اسے بھی شے مل گئی اور وہ ہر وقت عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا۔ میں شوہر کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں رہ پا رہی تھی۔ جبکہ شوہر ایک روز کہنے لگا، لگتا ہے تم کسی اور کو پسند کرتی ہو جو میرے ساتھ خوش نہیں رہ پا رہی۔ شوہر کی بات سنی تو الگ عذاب منڈلانے لگا۔ آخر کیا جواب دیتی؟ بمشکل اپنا رویہ ٹھیک کیا، مگر کچھ عرصے کے بعد دیور مجھے دو معنی خیز الفاظ ماضی میں یاد کروانے لگا۔ میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی، 2 سالہ اسلم، جس میں میری اور میرے شوہر کی جان اٹکی تھی۔ میں نے سوچا کہ قدم جم چکے ہیں سسرال میں، باپ کو کچھ نہ بتا کر تو غلطی کر دی، اب شوہر سے چھپا کر مزید غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔
اسی روز شوہر آیا تو بتایا کہ دیور غلط نگاہ رکھتا ہے۔ شوہر آگ بگولا ہو کر مجھے اپنے بچے کے سامنے مارنے لگا۔ تبھی دیور کو بلا کر سوال کیا تو دیور کہنے لگا، یہ جھوٹ بولتی ہے، اس کا اپنا کردار مشکوک ہے۔ ابھی تو آپ کا گھر میں نے ٹوٹنے نہیں دیا، ورنہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کے علاقے کے اوپاش لڑکوں نے کہ گروہ نے زیادتی کی تھی۔ آپ جانتے تو ہیں نا، میری سنگت بھی اس وقت انہی کے ساتھ تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں کی بیٹی بد چلن ہے، مگر پھر آپ نے مجھے سمجھایا اور جھڑکا تو میں وہ سنگت چھوڑ گیا۔ میرا تو شاید دل و دماغ پھٹا ہوا تھا، میرا شوہر مجھے مارے جا رہا تھا اور آخر مجھے گردن سے دبوچ کر بچے سمیت باہر نکال کر بولا، تو جیسی بد کردار کو میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میرے بچے کو بھی ناجائز قرار دے دیا گیا، میں اب کہاں جاتی؟ میرے ابو تو ڈپریشن کا شکار ہو کر کب کے خودکشی کر کے مر چکے تھے۔ پیچھے ان کا قرضہ تھا جو ان کی موت کے بعد معاف ہو چکا تھا۔ مجبوراً ایک رشتہ دار کے ہاں رہنے لگی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس کس دکھ پر روتی اور آنسو بہاتی۔ میرے پاس تو اب میرا ایک بچہ تھا۔ ہمسائی عورت بھی آخر کتنے روز مجھے اپنے گھر میں رکھتی۔ عدت پوری ہوئی تو کہنے لگی، میں تمہارا رشتہ کروا دیتی ہوں۔ میں نے بھی اسی میں بھلائی جانی اور سوچ لیا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گی، مگر اپنے شوہر کے ساتھ بنا کر رکھوں گی، اسے کوئی شکایت کا موقع نہ دوں گی۔ اگر مجھے اس کے پیر بھی دھو کر پینے پڑے تو میں پیوں گی۔ یہ میرے بچے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس پڑوسن نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھا اور مجھے وہیں بیٹھا دیا۔ اس گھر میں میرا شوہر اور ساس ہی رہا کرتے تھے۔ وہ لوگ کوئی امیر نہ تھے بلکہ غریب غربا تھے۔ میرا شوہر مزدوری کیا کرتا تھا۔ دراصل اس کی بھی پہلے شادی ہو چکی تھی، مگر نہ جانے کس بنا پر اس کی بیوی طلاق لے کر چلی گئی۔ خیر اس کا رویہ میرے ساتھ تو ٹھیک تھا، مگر جب میرے بچے کی بات آتی تو وہ تھوڑے سے سخت ہو جایا کرتے۔ میری ساس تو کبھی میرے بچے کے ساتھ پیار ہی نہ کرتی تھی، ہر بار یہی کہتی کہ تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس بچے کو وہاں پر بھیج دو، بچہ تو پچھلوں کا ہے، تو تم اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کیوں نہیں کر دیتی؟ اب میں سوال کا کیا جواب دیتی؟ میری تو زندگی ہی تباہ و برباد ہو چکی تھی، وہ تو اسے ناجائز کہہ چکے تھے۔ خیر دھیرے دھیرے مہنگائی بڑھی تو شوہر نے میرے بچے کو مزدوری پر لگا دیا۔ وہ اس وقت 8-9 سال کا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک روز مزدوری کرتے ہوئے میرے بچے پر دیوار گر گئی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا، مگر پیسے ہی کہاں تھے۔ میں بچے کو دیکھ دیکھ کر روتی رہتی، وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا۔ میں نے شوہر کی منتیں ترلے کیے اور بیٹے کے علاج کے لیے پیسے مانگے۔ ساری جمع پونجی جب میرے بچے کے علاج پر ختم ہو گئی تو شوہر کہنے لگا، بس اب اپنے بیٹے کو کہو کہ جا کر کما کر لائے، ورنہ میں تو تم دونوں کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ میں شوہر کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، ایسا کچھ مت کرنا۔ شوہر کہنے لگا، پھر کل سے اپنے بچے کو سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے بھیج دو۔ حالات تو تم دیکھ ہی چکی ہو، سوائے بستروں کے کچھ بھی سامان نہیں بچا۔ اگر یہ بات نہ مانتی تو آخر کہاں جاتی؟ بچے کو سمجھا دیا اور وہ شوہر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بیچارہ ٹانگ کی اذیت میں مبتلا تھا، مگر اپنی ماں اور اپنا پیٹ پالنے کی خاطر وہ سڑکوں پر بھیک مانگتا رہا۔ وہ پیسے لا کر ستیلے باپ کو دیتا، ساس اسے کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی، الٹا اسے مزید تکلیفیں دیتی، تانے دیتی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، مر کیوں نہیں جاتے تم؟ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی، اندر ہی اندر گھٹ کر روتی رہتی تھی۔ میرا بچہ روتے ہوئے میری جانب دیکھتا، وہ بیچارہ تو بول کر اپنے درد کی کیفیت بھی بتا نہ سکتا تھا۔ دراصل بچپن میں اسے گردن توڑ بخار ہوا، جس کا اثر اس کی زبان پر پڑ گیا، وہ بولنے سے عاجز تھا۔
بس آنکھوں سے اور ہاتھوں سے اشارہ کر کے کچھ بتایا کرتا، اور دوسری جانب معذوری تھی۔ ساری زندگی تو صبر کرتے ہوئے آئی تھی، اب دل بغاوت پر اتر رہا تھا۔ سوچا کہ اپنے اور اپنے بچے کے حق کے لیے لڑوں۔ آخر بچہ ہی کیا تھا اب میرے پاس سوائے میرے بچے کے۔ اس روز جب میرا بچہ تپتی دھوپ سے واپس گھر آیا تو بیچارہ بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ دادی سے کہو نا مجھے کھانے کے لیے 2 نوالے روٹی کو دے دے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو ساس کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے حصے کی روٹی مجھے دے دے، میں اپنے بچے کو کھلانا چاہتی ہوں۔ مگر ساس غصے سے کہنے لگی 2 روٹیاں ہی ہیں، ایک تیرے شوہر کے لیے اور ایک میرے لیے۔ ساس کی بات سنی تو میں نے فوراً سے روٹی چھین لی اور کہنے لگی میرا بچہ بھوکا ہے، وہی تو کما کر لاتا ہے، یہ روٹی بھی وہی کھائے گا۔ میں نے اتنا کہہ کر روٹی چھین لی اور جا کر اپنے بچے کو دے دی، مگر شوہر نے مجھے روٹی چھینتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ کہنے لگا تیری ہمت کیسی ہوئی میری ماں سے بدتمیزی کرنے کی؟ پچھلے شوہر کے گھر میں یہی سب کچھ کرتی ہوئی آئی ہوگی، تبھی تو انہوں نے طلاق دے کر تم سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ اتنا کہہ کر میرا شوہر مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ اس نے مجھے اس قدر مارا کہ مجھے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹا روتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگ گئے تھے، منتیں کرنے لگے، واسطے دینے لگے، ہمیں مت مارو، ہم نہیں روٹی کھاتے، تم ماں بیٹا پیٹ بھر کر کھاؤ، ہم نہیں کھائیں گے۔ شوہر جب مار مار کے تھک ہار گیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز مجھ سے کہنے لگا اب تم دونوں ہی بھکاری بنو گے اور کما کر لاؤ گے، جتنا پیسہ اس دنیا میں بھکاری کما رہے ہیں اتنا کوئی بھی مفت خور نہیں کما پا رہا ہے۔ اتنا کہہ کر شوہر نے ہم دونوں کو سڑک پر چھوڑ دیا۔ میں اور میرا بیٹا تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہوئے، بھیک مانگنے کا تو پتہ ہی نہ تھا، بس خاموشی سے ایک دوسرے سے لگے رو رہے تھے۔ زندگی ایک فلم کی طرح چل رہی تھی۔ کیا زندگی تھی میری اور کیا ہو چکی تھی۔ پہلی دفعہ میں نے گہری سانس خارج کر لی تھی، سانس خارج کی اور خدا سے شکوہ کیا، خدا نے میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ میری آزمائشوں کو کم کریں، ہر بار یہی کہا کہ مجھے اس کا اجر دیجیے گا، مگر آپ کی دنیا والے تو جیسے فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ کو میرے آنسو نظر نہیں آتے؟ میرا یہ معصوم بچہ، آخر کیا غلطی ہے ہماری؟ ہم کس گناہ کی بنا پر اتنا ظلم و ستم سہ رہے ہیں؟ اس روز میں سڑک کنارے بیٹھی بے تحاشا روئی تھی، آنسو یوں ہی سڑک پر گرے، لوگ آتے جاتے مجھے دیکھ رہے تھے، میرے سامنے پیسے بھی پھینک رہے تھے، مگر آج تو دنیا سے ہی دل بھر چکا تھا۔ آخر کو ناراضگی جتاتے جتاتے میں اپنے خدا سے کہنے لگی ٹھیک ہے، میں نے پوری زندگی صبر و شکر کی صورت میں گزاری، اگر میری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا تو مجھے میرے صبر کا پھل میٹھا نہیں مل سکتا، اور نہ ہی میں میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کر سکتے ہوں تو غلط کرنے والی سزا تو ملتی ہے، تو بہتر ہے کہ میں حرام کی موت مر جاؤں اور اپنے بچوں کو بھی مار دوں، میں مزید اس قید خانے میں نہیں رہ سکتی۔ اتنا سوچنا تھا کہ میرا دھیان اپنے بچے کی طرف گیا، میں اس معصوم بچے پر کیسے ظلم کر سکتی تھی؟ میں روتے ہوئے گھر آ گئی، راستے میں آ رہی تھی کہ میرا گزر میرے سابقہ شوہر کے گھر کے باہر سے ہوا جو کہ بند پڑا تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو کہنے لگے جس دیور نے تمہارے ساتھ بدکاری کر ڈالی تھی وہ تو عمر قید کے لیے اندر چلا گیا ہے، نشے کی سمگلنگ میں پکڑا جانے سابقہ شوہر تو کسی موذی بیماری میں مبتلا ہو کر مر چکا ہے، پورے گھر کا گھر ہی برباد ہو گیا، خیر مجھے کیا پرواہ، یہ کہاں تھی۔ میں اب جب اپنے گھر پہنچی تو باہر ہجوم اکٹھا تھا، میں سوچ میں پڑ گئی کہ اندر کیا ہوا، جب جا کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ سامنے میری ساس کو ریت میں لٹایا گیا تھا اور میرا شوہر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب پوچھا تو یہ پتہ چلا کہ ساس کو کرنٹ لگا ہے، اور سب محلے والے اپنا اپنا طریقہ بتاتے ہوئے ساس کو کبھی مٹی میں تو کبھی ریت پر لٹا رہے تھے۔
ساس تو کرنٹ لگنے سے ہی مر گئی تھی، جبکہ شوہر ماں کے غم میں آدھا ہو گیا۔ ہم دونوں ماں بیٹے روزانہ کے معمول پر بھیک مانگنے جانے لگے۔ شوہر تو نیم پاگل ہو چکا تھا، بار بار پر مجھے مارتا رہتا، جب تک زندہ رہا ظلم کرتا رہا اور آخر کار اس دنیا سے چل بسا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس کی میں ہر قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے ایک بہت بڑے سے گھر میں نوکری کرنا شروع کر دی، اتنا کھانا اور پیسے دیتی کہ ہماری ضروریات پوری ہو جاتی۔ زندگی کی پریشانیاں تو ابھی بھی کم نہیں ہوئیں۔ بیٹے کا مستقبل دیکھتی ہوں تو تاریک لگتا ہے۔ یہ جانے مزید کیا کیا سہنا باقی ہوگا۔ یہ تو فقط میری کہانی تھی، مگر دنیا میں رہنے والا ہر شخص روزانہ کی بنیاد پر ایسے کئی مسئلے مسائل سے دوچار ہے، جن میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ محترم ناظرین، آئے میں آپ کو ایک اور عورت کی تذلیل کا مختصر کہانی سناتا ہوں۔ چلو، ایک دن کی بات ہے، شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو بیوی گھبراتے ہوئے بولی کیوں؟ تو اس پر شوہر نے جواب دیا، پچھلے 1 سال سے ہم دونوں کے بیچ میاں بیوی جیسا کچھ بچا ہی نہیں۔ میں اب آفس والی لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور جلد ہی اس سے شادی کر لوں گا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے طلاق دو، مگر ایک شرط ہے، تم 10 دن صبح شام کو مجھے گود میں اٹھا کر بیڈ روم تک لے آؤ گے۔ اس نے سوچا 10 دن تو یوں ہی گزر جائیں گے، اس لیے وہ راضی ہو گیا۔ پہلے دن اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا تو محسوس کیا جیسے بہت کمزور ہو گئی ہے۔ دوسرے دن اٹھایا، بیوی کا سر سینے سے لگا لیا تو اس کی خشبوں سے پرانے دن یاد آ گئے تھے۔ تیسرے دن اٹھایا تو وہ معصوم گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ شوہر کو لگا بیمار ہے اور وہ بیماری مجھ سے چھپا رہی ہے۔ چوتھے دن اٹھایا تو احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اس طرح جب آخری دن اٹھایا تو بیوی نے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جب لٹایا تو گردن ایک طرف لڑھک گئی۔ بیوی کی مٹھی میں سے ایک چٹھی نکلی تھی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں پچھلے 1 سال سے کینسر کے مریضوں میں مبتلا ہوں۔ خدا کرے آج تمہاری گود آخری سانسیں لوں اور تمہیں رہا کر دوں۔ خوش رہنا دیکھنا۔ آپ نے مرد کتنا ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے صنف نازک پر، مگر وہ پھر بھی حد درجہ برداشت کر جاتی ہے۔ مرد کا ہاتھ اٹھانا عورت پر بہت بڑی زیادتی ہے، اور ظلم یہ ہے کہ یہ کسی بھی رشتے کی بنیاد یعنی محبت، عزت اور اعتماد کے خلاف ہوتا ہے۔ جسمانی تشدد کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ شوہر بیوی کے ساتھ کرے یا کسی اور کے ساتھ۔ عورت کو اس کا حق ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رشتے میں محبت، عزت اور حفاظت محسوس کرے۔ مرد کا ہاتھ اٹھانا اس کی عزت نفس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور رشتے میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ یہ نہ صرف قانون کے خلاف ہے بلکہ انسانیت کے اصولوں کے بھی برعکس ہے۔ ایک کامیاب اور خوشگوار ازدواجی رشتہ وہی ہوتا ہے جس میں دونوں افراد ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کی خوشی اور سکون کو ترجیح دیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے اور نیک بنائیں، اور ہم مرد حضرات کو بھی کچھ عقل و شعور بھی دیں تاکہ ہم عورت کی قدر و منزلت کو کر سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔